والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار آپ حضرات زکوٰۃ کے فضائل کے بعد زکوٰۃ کے مصارف سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے درس زکوٰۃ کے ہم نے زکوٰۃ کے مصارف آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تو کون کون سے مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے، جس میں سے ہم نے 6 کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ ایک ہے فی سبیل اللہ، انہی میں سے ایک ہے وابن السبیل، ایک ہے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کسی سفر میں گیا ہو اور اس کے پاس مال ختم ہو جائے اور گھر لوٹنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہ ہو، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی نے اس کا مال غصب کر لیا، اس کا مال چوری ہو گیا، کوئی چھین کے لے گیا، اب گھر پہنچنا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ اتنی زکوٰۃ لے گا کہ صرف گھر تک اور اپنے شہر تک پہنچ جائے، اگرچہ وہ مالک ہو، اس کے پاس گھر پہ بہت پیسے ہوں، اگرچہ وہ مالک نصاب ہو، گھر پہ اس کے پاس مال موجود ہو، مگر جس شہر میں ہے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں، اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مگر پھر بھی اس کے لیے بہتر کیا ہے، وہ کسی سے قرض لے لے تو یہ سب سے اچھا ہوگا۔ اور دوسرا ہے ایسا محتاج جو جہاد کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن جہاد کرنے کے لیے اس کے پاس سواری، تلوار، دیگر ساز و سامان اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ مالی کے نصاب ہو، کیونکہ اس کو دینا اللہ ہی کی راہ میں دینا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک طالب علم ہے، وہ طالب علم یا تو دین پڑھاتا ہو یا پڑھتا ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ طالب علم تو ہے، اس کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں، کل ہم نے فقیر کا مسئلہ بتایا تھا، مسکین کسے کہتے ہیں یاد ہوگا، اور فقیر کسے کہتے ہیں۔ اگر فقیر دو ہو، ایک طرف عالم ہو اور ایک طرف جاہل ہو، تو جاہل کے مقابلے میں عالم کو دینا زیادہ ثواب ہے، جاہل کے مقابلے میں عالم کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر اس کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیا جائے گا، اس کی حقارت نہیں کی جائے گی۔ ایسے دیں گے جیسے کہ چھوٹے بڑوں کو نظر پیش کرتے ہیں، اس طرح دیا جائے گا۔ یا ایسے ہی کوئی شخص جہاد کرنا، وہ حج کرنا چاہتا ہے کہ میں حج پر جاؤں، لیکن اسباب نہیں ہے، تو وہ اگرچہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر حج کے لیے زکوٰۃ کا مانگنا اس کے لیے شرعاً جائز بولیے نہیں ہے۔ یہ تو وہ مصارف تھے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، شریعت میں اور بھی کچھ مصارف ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب آئیے قریبی رشتہ داروں کی طرف چلتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں سے بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھپھی کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو دی جا سکتی ہے، ماموں کو، بہو کو، داماد کو، ستیلے باپ کو، ستیلی ماں کو، ستیلے شوہر کی ستیلی اولاد کو، بیوی کی طرف سے ستیلی اولاد کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر یہ واقعی شرعی فقیر ہوں تو۔ ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں، وہ جو ہم نے جمعے میں بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ حضرات کو، کہ زکوٰۃ کے لیے بتا دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے بتا کے دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو، تو لہذا کسی کی دل آزاری ہم نے بولیے نہیں کرنی ہے۔ اگر بھائی دینا چاہ رہا ہے بہن کو، کسی بھی بہانے سے دے دے، یا بہن دینا چاہتی ہے بھائی کو تو بھی کسی بہانے سے دے دے، بلکہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلے گھر ہی سے شروع کرے، سب سے اولا یہ ہے، بہترین طریقہ یہ، ان کی مدد کرے۔ اور اسی طرح باپ داداؤں کو، نانا نانی کو، دادا دادی کو، پوتا پوتی کو، نواسا نواسی کو زکوٰۃ والیے نہیں دے سکتے، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ایک شرعی مسئلہ اور صاف صاف بتا دوں،
آپ نے گمان کیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے ظاہری اسباب اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی اور اس نے زکوٰۃ وصول کر لی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ تو زکوٰۃ کا مستحق تھا نہیں، یہ تو غنی تھا، مالدار تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ والی کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی۔ حضرات محترم، آج 20 رمضان ہے اور آج سے جو ہر مساجد میں لوگ جو ہیں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، نابالغ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے۔ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا، یقین کریں زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ صرف ایک کام کر لیں، ایک کام، اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 3 لفظوں پر مشتمل ایک کام ہے، صرف 3 لفظوں پہ، اس کا نام ہے ادب۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے ادب۔ اس کو تھام لیں، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی ایک ٹی وی چینل پر ہی، ویب چینل جو ہیں پر اپنا پروگرام ریکارڈ کرایا تھا، بڑوں کے آداب کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داری ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اس سے پہلے خوف خدا کے فوائد میں ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اس سے پہلے سیدنا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت پہ ایک پروگرام ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ تو حضرات گرامی، کیا یاد رکھیں گے؟ ادب یاد رکھیں گے۔ کوئی عبادت جو ہے وہ ادب سے خالی نہیں ہے، بس بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، کوئی بھی عبادت ادب سے بولیے خالی نہیں ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، اسی طرح اعتکاف کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے گا تو اس کا اعتکاف اس کو نفع دے گا، اور اگر اس نے ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو پھر اس کا اعتکاف اس کو نفع نہیں دے گا۔ اعتکاف کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے بیٹھ جائے، چوکھٹ پر، کسی کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جائے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک بادشاہ مجھ پہ کرم نہ فرمائے۔ اب بتائیے سب سے بڑا بادشاہ کون ہے جی؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے دربار میں آ گئے ہیں، اب تب تک نہیں جائیں گے اللہ جب تک تمہاری بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو وہ کام ہم نے کرنے ہیں، مسجد کا آداب رکھنے ہیں، مسجد کے ادب کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس میں شور شرابہ، چیخو پکار، لڑائی جھگڑا، ہلا گلا، یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف والے ہوں چاہے اعتکاف کے علاوہ لوگ ہوں، یہ بات سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن بالخصوص جب انسان 10 دن رہتا ہے تو اسے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا، کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، کیا اعتکاف کے لیے پردہ ضروری ہے؟ اعتکاف کے لیے پردہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پردہ لگایا جاتا ہے ایک سوئی کے لیے، تاکہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کر سکے، اور مسجد میں ایسے بیٹھ جائیں جسے کوئی آپ کو جانتا ہی نہ ہو یا آپ کسی کو نہ جانتے ہوں، ایسے گم ہو جائیں۔ رب کی عبادت میں تسبیحات کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں۔ ہاں، بات کرنا شرن منع نہیں ہے، جائز ہے، بات کر سکتے ہیں، حال حوال ہو سکتا ہے، لیکن ہمہ وقتی جم گڈھا لگا کر گپ شپ ہوتی رہے اور پھر جب کوئی نہ ہو تو پھر لڑائی ہوتی رہے، یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ بالخصوص ہماری مسجد میں جیسے ایسا عام طور پر ہوتا رہتا ہے، بچے لڑتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا کے واسطے خدا را اپنے حال پہ رحم فرمائے۔ اعتکاف میں کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کی بدنامی کا باعث بنے، ہماری مسجد کی بدنامی کا باعث بنے، اس علاقے کی بدنامی کا باعث بنے، آپ کے والدین کی بدنامی کا باعث بنے۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، مسجد میں بیٹھ کے دیکھو کیا حرکتیں کر رہا تھا۔ تو خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں۔
جو مسجد کے آداب ہے انشاءاللہ تعالی ہم میں اس کو مزید جو بیٹھیں گے ان کو بتاتا رہوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.